احتشام صاحب سوری آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا. میں تو آج یہ نہیں جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی آج کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں آل دیٹ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے اس دن کو؟ آپ کے گھر میں کیا ہوا کرتا تھا؟ دوست یاروں کی محفلیں سجتی ہوں گی یقینی طور پہ. اور کیا وہ پرانے دوست جو بچپن کے دوست ہیں وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ ابھی تک کچھ ایسے دوست ہیں جو بچپن سے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی جوانی بھی ساتھ اور بڑھاپا بھی ساتھ اور جئیں گے مریں گے ساتھ. جی جی معروف, آپ نے سوری احتشام صاحب سے جو سوال پوچھا ہے اس انداز سے پوچھا ہے کہ جیسے یہ آپ کو 1947 سے پہلے کی داستان سے ہیں, یہ بھی اسی دور کے پرانے دور کے. جی 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 بالکل پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. وہ گھما پھرا کے بات کیوں کرتے ہیں جو سیدھی میرے پہ ہی آ جاتی ہے. اچھا دیکھیں اس میں آپ ہم سب کے فیوریٹ ہیں نا. دیکھیں بنیادی سوال اس وقت جو آپ پوچھ رہی ہیں نا, کیونکہ بچپن کا زمانہ دیکھیں, کالج یونیورسٹی کا زمانہ دیکھیں طریقہ کار ڈفرینٹ تھے. لیکن اب میں جو مجھے اچھی بات لگتی ہے کہ جی اب لوگوں کو بڑا شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ آزادی کی قیمت کیا ہے, یہ جشن آزادی منانا کیوں ضروری ہوتا ہے. یہ ایک میسیج آف وننس آپ دنیا کو بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ آزادی بڑی مشکل سے حاصل کی تھی اور اس کو ہم پریزرو کریں گے. دیکھیں اب دوسری طرف کچھ اور بھی چیزیں ہیں, خالی یہ کچھ منا لینا, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کی تقریب آج کی تقریب اور پورے ملک میں اچھی بات جو مجھے لگی ہے کہ سارے اختلافات بلا کے قوم, سیاسی جماعتیں, سول سوسائٹی, ہمارے ادارے, میڈیا ہمارے, یہ سب ایک طرف کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آج کا دن بڑا اہم ہے. اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب وہ مجھے بات یاد آتی ہے معروف, جو ہم اکثر ایسے موقعوں پہ کہتے ہیں, لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ اے قائد ہم آپ سے شرمندہ ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ جس بندے نے ہمیں ملک بنا کے دیا, کتنی محنتوں سے بنا کے دیا, دنیا نے آزادی حاصل کر کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے, ہم کیوں ابھی تک یہیں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا قوموں کی زندگی میں 80 برس 75 برس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لانگ وے ٹو گو, لیکن کہیں نہ کہیں تو بگننگ ایسی شروع ہونی چاہیے کہ دنیا کمیونٹی آف نیشن میں ہم بھی سر اٹھا کے دیکھیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں جس کو میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے سیدھی سیدھی آئی ہیں. یہ جس طریقے سے مارکا ایک میں ہندوستان سے ہم جیتے, آج ہندوستان جتنی آئسولیشن کا شکار ہے وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک پروفائل اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ آپ ان سے جا کے بات کریں. تو دیکھیں یہ اللہ نے ہمیں یہ ایک بہت بڑا نوازا اس چیز سے. پھر جس طریقے سے ایران اور امریکہ کی لڑائی میں ہم بیچ میں آئے اور پھر ہماری بات سنی جا رہی ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل, ہمارے شہباز شریف صاحب, آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے کیپٹل کے ساتھ ایک فون کال پہ ہوتے ہیں اور پاکستان کی بات سنی جاتی. یہاں تک تو بہت اچھا ہے. لیکن نا اگلی بات جو ہے کہ جی 80 برسوں میں جو ہمیں کر لینا چاہیے تھے وہ کہاں ہم پہنچ پائیں کہ نہیں پائے. میرا خیال ہے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اکثر جملہ قائد کا یونٹی فیتھ ڈسپلن, نہ یونٹی نہ فیتھ نہ ڈسپلن, اس کی بنیادی وجوہات میں سے یہی ہیں کہ ہم اصل سبق بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے سیلیبریٹ کرنا بہت اچھی بات ہے, یاد کرنا اس دن کو بہت اچھی بات ہے, لیکن بنیادی مقاصد معروف جو میرے خیال ہیں ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے, دیکھیں نا اگلے دن کتنا شور ہوا جب ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جی ہر چیز کولیپس ہو گئی ہے, ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کتنا شور ہوا. اب بات تو یہ ہے, بات تو سچ ہے, لیکن بات تو رسوائی کی ہے. اب سارے لوگ بیٹھ کے سوچیں گے بھائی انف از انف. ہمیں اپنے دوست دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں معروف کہ ایک تو ہمارے ملک کے اندر یہ باتیں ہوتی نا, 3 ملکوں نے خاص طور پہ سعودی عرب, ترکی, چائنا جو ہمیں وہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, پروفائل آپ کو بہت اچھا ہو گیا ہے, لیکن آپ کے انٹرنل مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ کو اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی ہوگی, بزنس کی طرف توجہ دینی ہوگی. میرا خیال ہے یہ سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ اس دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا نئی بگننگ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, جو ہم ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اور کرنا چاہیے بھی. بنگلہ دیش کا ٹکا جو ہے نا ہم سے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عادل ابھی جیسے ایک اور چیز ہے, میں ذرا احتشام میں ذرا احتشام صاحب کی بات پہ تھوڑا سا, ویسے بڑی سنجیدہ بات کی انہوں نے. واقعی ہمیں جو قرارداد مقاصد سے لے کے آج تک کی پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں جو ہمارے مقاصد تھے ہم ان کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہتر بھی ہوا ہے, سب کچھ خراب نہیں ہوا. کئی اعتبار سے ہم نے بہت کچھ اچیو بھی کیا. ہماری فارن پالیسی 60 کی دہائی میں بھی بہت اچھی تھی, 70 کی دہائی میں بھی کچھ معاملات آ گئے, لیکن اب ہمیں پھر دکھتا ہے کہ فارن پالیسی ہماری بڑی زبردست جاری ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے. اسی طریقے سے ایک شام صاحب تو خود اکانومی پر ایکسپرٹ ہیں, لیکن ہماری ٹھیک ہے معیشت ٹھیک نہیں ہے, بری ہے, لیکن سٹیبلٹی ضرور آئی ہے. جس طرح ہم ڈیفالٹ ہونے کی بات ہے, ٹھیک ہے, اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے, اب ہمیں پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے نئے ساز, نئے راگ, نئے انداز چاہیے ہوں گے.
یہ پرانے طریقے سے کام نہیں ہوگا. لیکن وہ جو شعر انہوں نے سنایا نا آن لائٹر نوٹ, یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے نا کہ لیکن وہ پورا شعر پروین شاکر کا یہ ہے کہ اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی, وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس ایک ہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی. تو بات یہ ہے کہ سر وہ لوٹ کے واپس بھی آ جاتا ہے ہر جائے. میں عادل آپ کو بتاؤں, مجھے فیض صاحب کا ایک شعر بڑا پسند ہے, میرا خیال ہے وہ ہماری ہر سچویشن میں فٹ ہوتا ہے. وہ شمائلہ معروف وہ کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے لادوانا تھے. شاعری کی محفل میں سج رہی ہے بھائی بات کر دی کہ جتنی حکومتیں تھیں وہ بہت کچھ کر سکتی تھیں, اور ہمارے جو دکھ تھے لادوا نہیں تھے, ہم مینیج کر سکتے تھے, نہیں کیا. دیکھیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. ہر وقت ہم سر اٹھا کے چلتے رہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے اس دن عہد کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کیا ہر سال ہم اسی طرح ہی ہیں کہ جی ایک دن منائیں گے جھنڈے. بالکل. احتشام صاحب آپ نے بھی شعر پڑھا, عادل نے بھی پڑھا, تو ایک لائن مجھے بھی یاد آ رہی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ, اس پر ہم